السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو ایز یوزول، اور ہمارے ساتھ ہیں جی طارق فتح صاحب، اور سب آپ جانتے ہی آتھر ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو فار انوائٹنگ. جی کیا سر ہو آج دو تین چیزیں. ایک تو ایئر اسٹرائک کا سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ نے کیا ہے طالبان کے اوپر. اس کو آپ یہ جہاز کہاں سے آ گئے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں سر، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہی آئے ہیں. بہت لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم زمین دیں گے نہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے امریکہ سے کہہ دیا کہ ہم تم سے جھگڑا کر لیں گے. کیسی بات کرتے ہیں کہ پیچھے 70 سال سے ان کا گوں کھایا ہے ہم نے، وہ امریکہ سرکار کا. ہم تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی چلے گئے تھے اپنا نہیں جبہ اٹھا کے کہ مائی باپ پیسے دے دو. 1947 میں 5 ملین ڈالر مانگے تھے اور بھیجا تھا نظام دکن کے فارن منسٹر کو. تو امریکہ نے $50,000 کا چیک دے دیا تھا. انہوں نے کہا جائے معاف کرنا، اگلے ہفتے آنا. تو بھائی وہ مائی باپ ہے، پیدا کیا ویسٹرن سامراج نے، اس کا کام ہے، وہ جو کہے گا وہ کرے گا. چین کا جو کام ہے چین کرے گا. یہ تو وہ آپ کے بادشاہی مسجد کے ساتھ والا محلہ ہے، جو چاہے پیسے لے کے جائے وہاں کام کر لے. دس از ناٹ سم پیپل وتھ سم کیریکٹر. یہ آپ کسی خوش فہمی میں نہیں رہیں کہ اس نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا. یہ تو گالی دیتے ہوئے پھر مٹھائی کا ڈبہ لیا انڈین سولجر تو ان کے ساتھ کھانے لگ گئی. عید مبارک، عید مبارک. بے شرم صبح شام کہہ رہے ہندو کا ہاتھ کا نہیں کھائیں گے، اس کے گلاس کا پانی نہیں پینا ہے. انہوں نے کہا یہ لو جی مفت مٹھائی مل رہی ہے. انہوں نے کہا جو کھا لیں گے ہم، وہ تو ٹھیک، وہ تو مفت ہو رہے ہیں ہم. سو ہاؤ کین دے سے کہ امریکہ کا نہیں ہے. ان سے کہہ دیا ہوگا امریکنز کو کہ ارے بھائی وہ تو غلط بات کہہ دی ہم نے، یہ تھوڑی مطلب تھا کہ بنانے نہیں دیں گے. آپ کو اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پورا ملک آپ کا ہے. جس طرح آپ لوٹے ووٹے، بس ہمیں 2-4 پیسے دے دیا کریں. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں طالبان کا؟ اس کا مطلب ہے ابھی یہ سب سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، تو آگے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس ریجن میں کیا چیز ہونے جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا اور بھارت کا، ان سب کا کیا رول ہے افغانستان میں؟ بھارت کو اگر تھوڑا سی رول اپنی ادا کرنے کا انداز ہوتا تو آج یہ دن تو نہیں دیکھنے پڑتے نا. انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے نمبر 5 پہ بیٹسمین جاتا ہے نا جب 4 آؤٹ ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی وکٹ سنبھال کے رکھ، 5 دن ہیں ٹیسٹ میچ کے. انڈیا ویسے ہی کھیلتا ہے جیسے ایز اف اٹ از آن دی ڈیفینسو. نہ کوئی ایکشن آتا ہے وہاں ان کے ڈپلومیٹ سے، نہ کوئی دے اسٹینڈ اپ آن اینی ایشو. آپ کرتے رہیے جو وہ انٹرنل پالیٹکس، ان کے الیکشن، ان کا سب اتنا بزی رہتے ہیں کہ دے ڈونٹ لک آؤٹ سائڈ بیانڈ دا بارڈر. انڈیا نے تاریخی طور پہ کبھی باہر اپنے بارڈر کے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو انویڈ کیا ہے. پچھلے میں 5000 سال کی بات کر رہا ہوں. یہ انٹروورٹ لوگ ہیں، ان کو 2-3 دن بعد خبر پڑتی ہے کہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ. طالبان اب جو ہیں they are massacring people, killing the allies of India, and India is silently sitting there. Maybe conference کر رہے ہوں گے، کو فائل کھل گئی ہوگی. But it will be a catastrophe for all of us. کہ دیکھیں نا جو چیز ختم، میں نے بات بھی کی تھی ایک دفعہ کہ 1970s میں کابل used to look like a European city. میری وائف جا چکی ہیں 72 میں وہاں پہ، and when she came back she said it was like a completely different place. roads، اس کی ٹریفک، بچیاں اسکول جا رہی ہیں، کان میں ان کے بالوں میں وہ لال ربن بندھا ہوا ہے. It was a disciplined civilized place which we destroyed. بھٹو صاحب کے زمانے سے افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس شروع ہوئی. نور محمد تراکی کو مارا، حفیظ اللہ امین، بابر کرمال، کس کو نہیں آپ کہیں گے، ہمیشہ انٹرفیئر کر کے تباہ کیا ہے. اینڈ اوپر والے کے یاد
اندھیر نہیں ہوتی تھوڑی دیر ہو جائے گی, وہ بھی اللہ میاں کہیں گے بھیا اس کو بس کرو, کہاں جناح صاحب نے بنا دیا جن, اب وہ واقعی جناح سے جن ہو گیا, تو نہ کوئی لیڈرشپ ہے نہ اسٹریٹجک تھنکنگ کے لوگ ہیں. اٹس اے ویری سیڈ افیئر. تو سر پاکستان سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان میں جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ چاہتے ہیں, یعنی ہمارے یہاں کی سلیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ چاہ رہی ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے. لیکن ادھر سے ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی بڑا سخت قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے 71 کے تانے مارے ان کو کہ یہ ہتھیار چھوڑ کر آ گئے تھے. نہیں امراللہ نے وائس پریزیڈنٹ نے بہت ہی ان کو پبلکلی ذلیل کیا کہ افغانستان ہیز نیور بین ان سچ اے سچویشن. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے. اب بغیر لڑے ہتھیار ڈال کے آ جاتے ہیں. افغانستان میں جب امریکہ نہیں رہ سکا, روس نہیں رہ سکا, گریکس نہیں رہ سکے, تو یہ پاکستان کے گھس بیٹھیے جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے جنرل لگا کے پٹی میڈلز. ان کے ہاتھ سے ان کا فرنٹیئر چلا جائے گا, یہ ڈورینڈ لائن ختم ہو جائے گی, اور یہ اٹک کے اس پار تمام علاقہ جو پشتو کا ہے اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے. یعنی واٹ از دی کنیکشن. آپ کی زبان اردو ہے, جو پنجابی وہ بھی شرمندہ اردو بولتے ہیں, پشتونوں کی تو زبان نہیں ہے یہ. ان کی ہسٹری دیکھیے, پی ٹی ایم سے لے کے خان عبد الغفار تک اور اس سے پہلے دیکھیے, they are the last people to submit to the British any time. Maharaja Ranjit Singh was the only Indian ruler who ever went to Afghanistan and captured Kabul. اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ ملے گا ہی نہیں کہ آپ نے پشتونوں کو دبا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب صرف پی ٹی ایم جو نان وائلنٹ گروپ ہے اس کا دیکھیے امپیکٹ کیا ہے. میں یہاں جو پشتون ریفیوجیز ہیں کینیڈا میں ان کا دیکھتا ہوں, دے آر very well educated, politically I think one of the most astute people, جن کو پتا ہے what is politics, and وہ tribalism کے اس میں نہیں پھنسے ہوئے. جیسے بلوچستان میں تو تھوڑا یہ ہے نا کانٹیسٹ کہ آپ کس ٹرائب کے, یہ وہ سندھ میں مہاجروں نے ایسا مکسچر کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا ہے. But the Pashtuns are very clear in who they are, what their history is and what their dream is. وہ پاکستان کی ڈریم سے مختلف ہے. پاکستان کی سیلف ہیٹنگ اردو سپیکنگ پنجابی انفیریورٹی کمپلیکس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ لاز آف فزکس کے تحت دیکھیے نا کہ یہ دو ٹو ویلیو سسٹمز ہیں دیٹ آر کلیشنگ, اینڈ اس کا نیچرل اینڈ ول بی دیٹ دی پشتونز آف پاکستان ول سے وی ڈونٹ بلانگ ٹو یو. سر آپ کو پتا ہے پاشا خان اور خان عبد الغفار خان صاحب کے نام پہ جو یونیورسٹی ہے اس کا نام بدلنے کے لیے جا رہے ہیں, اس پہ آج ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو کے پی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سرور اڑا دیں گے اگر انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کا نام بدل رہے ہیں. کون, کس نے اناؤنس کیا؟ یہ پاشا خان کے نام سے یونیورسٹی ہے. گورنمنٹ نے نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, اور یہاں سے وہ مطلب بڑے سخت وہ لوگ ناراض ہیں کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہ نام کیسے بدل سکتے ہیں. یہ انہوں نے یہاں پہ بھی کیا تھا, یہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ جو بنا ہوا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک پورشن تھا ان کے نام پہ, تو وہ ہٹا دیا تھا, ان کی تصویریں ہٹا دی تھی, اس پہ بلیک پینٹ سے منہ ایسا کر دیا تھا کہ نظر نہ. تو اب انہوں نے جب یہ اناؤنس کیا, یہ میں نے آج ہی نیوز دیکھی ہے, یہ بالکل موجود ہے ٹویٹر پہ, اور وہاں کے کئی جو لوگ ہیں پولیٹیشینز ہیں کافی, افتخار صاحب وغیرہ جن کے نہیں بیٹے کو بھی مارا گیا تھا, بالکل انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو اگر ان کو بیماری کیا ہے نام بدلنے کی؟ یہ دیکھیے پاکستان کا پرابلم پاکستان کے پنجابی ہیں. مطلب 250 ملین میں سے 150 ملین تو ہے نا پنجابی. There is no one among them who takes pride کہ وہ کون ہے. وہ ایکٹنگ کر کے بری اردو بول کے ہنسی اپنا مذاق اڑوا کے لگے ہوئے ہیں کہ ہماری ماں بولی نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کہاں سے سویلائزڈ لوگ لکھنؤ سے آئے تھے, یہاں بس گئے. دس از ٹرولی دیئر کرائسس آف پاکستان کرائسس, کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ اپنے آپ سے نفرت کرتی ہے, اپنے بچوں سے, اپنی بولی سے, اپنی
زمین سے, اور پھر ان کو چٹ چڑتی ہے کہ پشتون کیوں اپنی زمین سے پیار کرتا ہے. آپ غفار خان کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ریفیوز ٹو چینج دی نیم آف NWFP. برطانیہ کے زمانے میں نیفا ہوتی تھی, نارتھ ایسٹرن فرنٹیئر ایجنسی, جو وہاں آسام وغیرہ میں, اور یہاں NWFP تھی, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس. From the time of Jinnah to Bhutto to everyone, they refused to call this place Pakhtunistan or جو بھی پختونخوا نام تھا, جو بھی تھا. یہ بھی جا کے اینڈ میں کمپرومائز ہوا تو انہوں نے کہا خیبر پہلے ڈالیے آپ, کہیں لفظ پختون نہ نکل جائے. پختون they deliberately, and this was a compromise. یہ 47 سے ان کی ڈیمانڈ تھی. جب ڈاکٹر خان صاحب کی گورنمنٹ, انہوں نے جناح صاحب نے ڈسمس کر دی, دوا یہاں سے نکل جاؤ. آپ کو پتا پہلا میسیکر پاکستان میں باربرا میں ہوا, 600-700 پشتونوں کو بھٹو کہہ رہا ہوں, جناح صاحب, وہ ایک ہی بات ہے, دونوں ایک ہی جیسے تھے. آرڈیننس پاس کیا, فرنٹیئر آرڈیننس, جس کے تحت 700 خدائی خدمتگار جن کی پوری موومنٹ نان وائلنس پہ بیسڈ تھی, they were massacred at a place called باربرا. کسی پاکستانی کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے کہا وہ مر گئے, پٹھان سے مر گئے, مار دیتا. This is a crisis that will lead to the dismemberment. بلوچستان کی خانہ جنگی چھوڑ دیجیے, یہ تو نیچرل ڈویژن ہے کہ جو ڈیورنڈ لائن انگریز نے بنائی, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ تھا. No Pashtun recognizes the Durand line, neither on پاکستانی سائڈ. وہ اور بات ہے جو پشتون جنرل بن جاتے ہیں, کپتان, وہ کاپی کیٹ پنجابیوں میں شادیاں کر کے کہ تاکہ ان کا سٹیٹس بڑھ جائے. That's a different issue. But no one has ever recognized that. And nobody in Pakistan knows about it. کہ ڈیورنڈ لائن کیا ہے. ڈیورنڈ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ڈیورنڈ کون تھا. تو یہ تو آپ کی اپنی کوتاہی ہے نا. اینڈ طالبان will unscrew everything because these are not the fanatic Taliban, these are the corrupt ones. ان کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا پتا ہے, چین کو بیوقوف کیسے بنانا ہے, کس کو کہاں کرنا ہے. ان کا وہ جو طالبان کا تو کچھ اسلام سے تعلق تھا, ان کا تعلق ہے گنڈا گردی سے. وہ قندھار میں واقعی سمجھتے تھے کہ ایک اسلامک ریاست بنائیں گے وہاں پہ. ان کو تو پتہ ہے ریاست نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے بڑی لڑکی اور 45 ایئر سے کم عمر کی بیوہ وہ بھیج دو ہمیں, ہمارے وہ جو سپاہی ہیں ان کے لیے عورتیں بھیجو. تو سر یہاں پہ میں جو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ طالبان ذہنیت کے ہی ہیں. میجورٹی جو ہے 70% ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ طالبان والی. آپ اگر صرف جولائی کے منتھ کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, کسی عورت کو جو ہے وہ مار دیں گے جائیداد میں حصہ مانگنے پہ, کسی کو مار دیں گے کہ یہ اپنی مرضی سے کیوں رہنا چاہتی ہے, اور جو آرام سے گھر میں رہ رہی ہے اس کو بھی مار دیا. اور ابھی 2 دن پہلے جس طریقے سے مارا ہے وہ ایک لڑکی کو جو F7 میں اسلام آباد کے کیس میں, تو یہ سب طالبان ہی کرتے ہیں نا, کہ گردن اڑا دی اور فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کچھ. Let me share with you the truth. آپ کو شریعہ کے مطابق اجازت ہے پٹائی کرنے کی بیوی کی. اچھا, مولانا حضرات کہتے ہیں وہ اس میں ہے کہ ہلکے سے ٹوتھ پک جیسی لکڑی سے ماریں آپ بیوی کو. ہاں, جھگڑے کے اندر ہی آ جائے گا, بیوی ذرا لکڑی چھوٹی سی کاٹ کے لانا, میں نے تیری پٹائی کرنی. Once you are accepting the beating of women as part of your theology, تو then you were talking as if وہ گائے بکری ہے. یہاں خدیجہ نہیں ہے کوئی بھی پاکستان میں کہ جس کے جو پروفٹ محمد کی سنت ہے. یہ سب وہ ہیں جو امیدوں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 1 2 3 4 اور جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں آئے, یعنی جہاں لڑکی ملے اٹھا لو. دس از پرمیٹڈ انڈر شریعہ لا, کہ جو جہاد پہ ہے وہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا سکتا. مال غنیمت میں آتی ہے نا, ہاں, بچتی بھی ہیں, ان کا پرسنٹیج بھی ہوتا ہے. اسٹیٹ کتنا لے گا, تم کتنے رکھو گے, یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا, یہ بنایا گیا. اسی لیے وہ
پرنس محمد بن سلمان جو کہتا ہے صحیح بات ہے کہ 250 سال بعد آپ نے لکھ دیا اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قانون میں لے کے آؤ. عقل سے پیدل لوگ پھر کہتے اسلامو فوبیا. دیکھیں نا, اسلامو فوبیا تو کسی نان مسلم کو تو مسلم فوبیا ورڈ از اے بیٹر ورڈ کہے گا نا, پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے یار. وی آر ٹیربل. اور یہ سب عورتیں ہمارے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں. فرسٹ نرشمنٹ آف اے چائلڈ از بائی اے وومن ہو از آلویز اسکیئرڈ. سر ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, کہیں دنیا میں, کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے, کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا, مار ڈالا اور خاندان کو پیسے دیے اور کہا چلو معافی ہو گئی, ایسا کہیں ہوتا ہے؟ اسلامک دنیا میں ہے, یہ ہے بھی اسلامک لا ہے. وہ آپ کا سی آئی اے کا نہیں بندہ ریلیز کرنا پڑا تھا, اس نے فیملی کو دے دیے تھے پیسے امریکن. یہ تو بہت غلط ہے. آپ کہہ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر, آپ سوچ کے کہیے. دس از اے فنڈامنٹل بلیف آف اسلامک شریعہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شریعہ سیاست اور مذہب کا کوئی انٹرسیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. اس دنیا کے اندر آپ کو زیادہ اگر مذہبی وہ ہے, جائیے پوجا کریے, جا کے مسجد میں بیٹھیے, کسی کا گن صاف کیجیے, کہیں جا کے بغیر تماشا کیے لوگوں کو کھانا وانا کھلائیے. غربت کے سارے ملک بھرے پڑے ہیں, اسلام پریکٹس کرنے کے لیے کوئی موقع کم ہے؟ جہاں دیکھیں گے ضرورت مند لوگ ہیں, بانٹیے اپنی زکات. 2.5% of your capital annually is a large amount. I can bet you کوئی نہیں دیتا. تو مطلب یہ ایسا کیپٹل گینز ٹیکس ہے کہ آپ کے یہاں ہو ہی نہیں سکتی. اگر ایک اسٹیٹ ویلتھ ٹیکس لگا دے, ویلتھ ٹیکس از اے بگ اماؤنٹ, کیونکہ انکم ٹیکس نہیں ہے. دس از اباؤٹ واٹ یو ایکومولیٹ اوور دی ایئرز. 2.5%. آپ کو پتا ہے سر, اگر آپ چیک کریں نا پاکستان میں آپ کو 90% شیعہ پاپولیشن ملے گی. بینک میں سب نے اپنے آپ کو شیعہ لکھایا ہوا ہے. آئی نو, وہ ان پہ لازم نہیں ہے نا, ان پہ لازم نہیں ہے. ایفیڈیوٹ جمع کرا دیتے ہم شیعہ, ختم کہانی. وہ کٹتا نہیں. اور وہ جو کٹتا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, وہ کہاں جاتا تھا پیسہ؟ دیٹ واز گوئنگ اسٹریٹ ٹو دی ماسک مافیا. آپ کی شکل خراب ہونی چاہیے مسلمان مانا جائے, ورنہ اگر آپ نارمل لکنگ ہے کہیں گے یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. You have to look stupid and do stupid things to be called genuine Muslim. اب پیچھے کہیں گے یہ کیا, پیچھے دیکھو وہ لگایا ہوا پھول پتی ہے, پتہ نہیں کتابیں رکھی ہوئی, کیسے لڑکی ہے. It is not considered worthwhile to read anything. پاکستان میں 500 کاپی بکتی تو بیسٹ سیلر ہوتا ہے 250 ملین کی آبادی میں. تو what do you expect? آج بڑی اچھی ایک پکچر میں نے دیکھی ٹویٹر پہ, شاید میں آپ کو بھیجوں گی. اس میں ایک کباڑی بیٹھ کے کتابیں تول رہا ہے نا, جو پاکستان میں ہوتا ہے, کتابیں خریدتے ہیں. انہوں نے لکھا آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کچرا ہے اگر سامنے والا کباڑی ہو. تو وہی والی بات ہے کہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے. وہ کتابیں کون خریدتا ہے؟ یہ وہ آنٹیاں جو اپنے پردوں کو, ٹیپسٹری کو, اس کو ملاتی ہیں, پھر انٹیریئر ڈیکوریٹرز کہتے ہیں کہ مسز صدیقی اس کے اندر یہ زیادہ اچھا لگے گا, کہیں سے اورنج بیک کی لے آئیے آپ. بولے میں نے کہا تو ہے, وہ مل نہیں رہی ہیں آج کل. اور یہاں جو ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی اسلامک بکس میں دی بیک ٹائٹل از ریٹن اوور 10 volumes, which means if you take one out it can't be read. It is only there for display, because as soon as you take one out it's gone. 25 والیوم خریدے جا رہے ہیں, پردوں کے ساتھ میچ کیے جا رہے ہیں, صوفے کریں گے ایسا, کتاب کریں گے ایسا. 400 روپے کلو ہے یا سم تھنگ ریٹ جا رہا ہے آج کل. تول کے بیچ رہی کتابیں, خدا کا خوف کرے. ارے کسی لائبریری میں دے دو ڈونیٹ. یہ بیچنے والے کون ہیں؟ اور کتابیں تو بار بار پڑھی جاتی ہیں. ہاں, تو میں نے اپنی لائبریری میں دے دو, لوکل اسکول میں دے دو. میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو بکس کی سیلز ہیں انڈیا میں, وہ میں رائلٹی لیتا ہی نہیں ہوں. اس رائلٹی کا وہ کتاب کے پیسے کسی اسکول میں, لائبریری میں بکس بھیج دی جاتی ہیں.
मतलब you cannot do anything unless you think. 1,00,000 मैन्यूस्क्रिप्ट जाती हैं जिसके अंदर से एक किताब छपती है. ये रेशियो है. आपके यहाँ हर कोई खुद किताब छाप रहा है, 200 से 300 पेज की लिख के अपने बारे में. अब तस्वीर फ्रंट पे होती है, इसको छाप के वो कनाडा में ला के फिर रेडी पे बेच रहे होते हैं. यहाँ डिनर महफिल नहीं होता, ये जो लाल मुर्गी और बिरयानी और वो गोल मेज उस पे चादर चढ़ाई हुई, वहां एक आदमी आपको जरूर मिलेगा, ये मैंने किताब लिखी है सर प्लीज. पाकिस्तान में तो हर किसी ने किताब लिखी है. मैं हैरानी हो जाती हूँ लोगों को देख के. मुझे लगता है सिर्फ मैं ही रह गई हूँ, मैंने किताब नहीं लिखी अभी तक. लेकिन मुझे AS दलस एक बात याद रखिए, यू कैन ओनली बी ऑथर इफ यू डोंट पब्लिश दैट बुक. If you are unworthy of being published by a publisher, आपके यहाँ वैनगार्ड पब्लिशिंग है, ये वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट उनको देखें, वो एडिटर का रहा. ये खुद अपनी तस्वीर पे आप रहम खान की किताब देख लीजिए, उसका टाइटल ही रहम है, रहम खान. उसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं है कुछ और, उसकी फोटो है और उसका नाम है. हाउ कैन योर ऑथर्स नेम बी द टाइटल ऑफ द बुक? वी हैव माइल्स टू गो, क्योंकि हम कभी रुकते भी नहीं हैं ये सोचने के लिए कि वी मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग. कि वर्स्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई ऑनर है कि अफगानिस्तान का पासपोर्ट हमारे उससे ज्यादा है? यानी हमारे ISI के चीफ जिन्होंने AS दलत साहब के साथ बुक लिखी है, वो मेरे इंटरव्यू में कहने लगे बुक को दोबारा कौन पढ़ता है? अब मैंने कहा है, ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि बुक को दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता. मैं तो बहुत सी बुक्स ऐसे हैं जिसे बार बार पढ़ती हूँ और उतना ही मजा आता है जैसे फर्स्ट टाइम आया. एक किताब बता दूं, बर्टन रसल की है, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन. वो मैं हर मुसलमान को रेकमेंड करता हूँ कि हर 5 साल के बाद उस पर रिफ्रेशर कोर्स करें, आपका दिमाग जरा सही आए. ये जादूगरों पे बिलीव कर लेते हैं, ये कर लो तो वो टूना कर लो, इससे ये हो जाता है, नजला साफ हो जाता है, ये दम पढ़ लो, ये गले में टांग लो. कहाँ से ले आएगा? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बेचारी छोटी छोटी ताबीजें इधर से उधर घूम रही हैं. ये हमारे मुझे पाकिस्तान में डॉक्टर कह रहा है ये ताबीज आप लें, नजला आपको हुआ हुआ, हमारे खानदान में कई साल से चल रहा है. ये कई पुश्तों से कहते हैं ना, भाई पुश्तों से ये ताबीज जो है ना, इसको डाल दीजिए सुबह, निहार मुंह पता नहीं कुछ कहते, पी जाना. अरे और मैं बताऊं आपको, डॉक्टर साहब वहां से ज्यादा कमा रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ सारे इसी पे ऊपर बिलीव करके बैठे हुए. डॉक्टर बेचारे की क्लिनिक चलती नहीं होगी, उसने ये काम. मेरे ख्याल है उनको पीर साहब बना दिया होगा. बट शॉकिंग टू मी, मैं बड़े 17 साल बाद गया था पाकिस्तान, 2006 में वो भी. एंड डॉक्टर मुझे कह रहा है कि तावीज को पानी में डुबो के रखिए, रात भर रखिए, सुबह पी. सर डॉक्टर, खैर क्या करें, मुसीबतें तो हैं, उसका रास्ते भी निकलते हैं. बट यू कैन नॉट प्रोग्रेस व्हेन यू आर वर्स देन द तालिबान. आप अपने आप औरतों की पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं. जो जो आपके पार्लियामेंट में हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर. बड़ी लड़ाइयां देखी है मैंने, कभी ये नहीं देखा इटली की पार्लियामेंट में किसने कॉन्स्टिट्यूशन फेंका. और सर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जब बिल आ रहे थे, वो कोई मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं नहीं ये पास नहीं होने देंगे. और यहाँ पे धड़ाधड़ इस तरह के केसेस, रोज के हिसाब से केसेस आ रहे हैं सामने. Yeah, but that is because your constitution states that no laws can be made that go against Sharia. तो शरिया उन्होंने खुद बनाई हुई है. नहीं, शरिया परमिट्स बीटिंग ऑफ वाइव्स. ये रियलिटी है, इसको फेस करके. इसीलिए बेसिक नोशन ये है कि स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता मॉडर्न until and unless religion is taken away from them. जब आपकी सियासत और सिविल लाइफ से मजहब हटेगा, you will progress. अब यूरोप में देखिए, जो कैथोलिक कंट्रीज हैं, they are at the bottom of the scale. जो प्रोटेस्टेंट हैं, नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन, इंग्लैंड है या जर्मनी है, जहाँ प्रोटेस्टेंट थे, they are far ahead of their more religious pope located. आप हर जगह आपको मिलेगा कि जहाँ पे भी रिलीजन ऊपर गया है, वहां वो सोसाइटी प्रोग्रेस करना बंद कर देती. बिकॉज यू हैव टू बिलीव इन मैजिकल थिंग्स. आप कैसे कहेंगे कि आप बुराक में नहीं बिलीव करते?
گھوڑا آسمان میں نہیں اڑ سکتا, یہ آپ کہہ تو کے تو ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ غریدہ فاروقی جو ہماری اینکر ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جی اتنے جانور نہیں کاٹنے چاہیے بقرعید پہ, سب اس کے پیچھے پڑ کے ٹرینڈ چلا دیا غریدہ کے اوپر آپ بیچاری پہ. بتائیے کہ بکرا کاٹ ذبح کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور وہ جو گولیاں چلا رہے تھے دیکھیے گائے کے اوپر. دیکھیے, اور بچوں کو آگے کے مولانا صاحب نے کہا کہ بچوں سے ذبح خود کرواؤ, اور وہ کون ہوسٹ آپ کے, ون آف دا موسٹ خبرناک جو پروگرام تھا ان کے ہوسٹ کہہ رہے ہیں کہ خود ہاتھ سے گلا کاٹنا سیکھو, جب دشمن سے لڑنے کی بات آئے گی تو کہو گے کہ مجھے گلا کاٹنا نہیں آتا. اینڈ پیپل آر پریزنگ ہم, اور یہ وہاں کے آپ کے سنا بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ گردن کاٹنا خود سیکھو, چھری مارنا. کمال ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اپنی رسٹ ورٹ توڑو, آئی فون سمیش کرو, اگر تمہیں قربانی دینی ہے اپنا ٹی وی توڑ دو. بولا آج بکرا عید ہے, ہاکی اسٹک پکڑا دھڑاس کر کے 100 انچ کے جو نیا آنٹی ٹی وی لے کے آئی تھی توڑ دو. مطلب پھر سے شروع کریں گے وہ جو 12 انچ کا آتا تھا بڑا سا ڈبے جیسا ٹی وی. پتہ نہیں بچوں کے سامنے کیسے کرتے ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. بچے کرتے ہیں, ہم نے تو خود دیکھا بیٹا. میں ریممبر میں بہت چھوٹی سی تھی, کراچی میں بہت چھوٹی تھی, میں گھر سے نکل گئی تھی تو ادھر اونٹ کو چیری لوگ کاٹ رہے تھے, کوئی جو تھے محلے میں, تو انہوں نے صرف اس کو گرایا ہے اور مجھے چکر آ گیا. اس کے بعد مجھے پتا نہیں, مجھے اٹھا کے گھر لایا گیا کہ بے ہوش ہو گئی ہے وہاں پہ دیکھ کر, جو اس کی گردن سے خون نکلا وہ دیکھ کے مجھے چکر آ گئے. پتہ نہیں لوگ کیسے کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ دس واز نیور اے ٹریڈیشن اونٹ کا, یہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کا ہے کہ اونٹ کو مارنے سے ایک تو زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے ان کا پیسہ لگتا, پھر یہ کہتے دیکھو بھائی عرب بن گئے ہم تو آدمی, پھر عربی ڈریس پہن کے آتے نا بڑے عجیب سے, سر پہ تولیہ ولیہ باندھ کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اونٹ مار دیا. میں نے اونٹ کلپس دیکھے ویڈیو, اونٹ کی گردن میں چھری کھونپنے, وہ سپیئر ڈال کے اونٹ بھاگ گیا. گن مشین گن لے کے آؤ گے کل تم, شیر کو کرو نا ذرا ذبح, پھر دیکھتے بکری خدا کے واسطے اتنا بڑا بہادر ہو, اتنے بڑے قربانی دینی جاؤ, یہ بدبخت اس میں بھی چلے جائیں گے, شیروں کو بھی مارنے لگ جائیں گے, بلیو می. مار تو دیے, کتنے کم کر دیے جنگل میں, بہت تھوڑے سے ہی رہ گئے, باقی تو ہر ایک کے گھر میں وہ کھال سجی ہوئی ہوتی ہے دیوار کے اوپر. جیسے مووی چیک کریں, وہ پلاسٹک کی ہوتی, یہاں تائیوان سے آتی ہے بن کے, اس کے اندر کچھ کوئی سکن من نہیں ہے. سر اسی سے سر اگر ہم بات کریں, آگے بڑھیں اور بات کریں چائنا کی, چائنا کافی ناراض ہے پاکستان سے جب سے وہ چائنیز کو جو ہے اس کو ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ سرپرائز وزٹ لکھا ہوا, پتہ نہیں سرپرائز وزٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ سرپرائز وزٹ پہ چائنا گئے, اور ساتھ ساتھ ان کے ISI کے چیف بھی گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فورن منسٹر ہیں وہ پیغام پہنچا نہیں سکتے تھے, اس لیے ISI کے چیف بھی گئے منانے کو, کیونکہ چین میں ان کے انگلش ایکسنٹ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا. چین کے جو فورن اسپوکسمین ہیں, اگر آپ کو یاد ہو, وہ پاکستان میں امبیسڈر ہوا کرتے تھے, اور اس زمانے میں ان کا نام تھا محمد سم تھنگ. یو ریمبر دیٹ؟ آج ہی از دا سیم مین ہو از دا اسپوکس پرسن فار دا پیپلز ریپبلک آف چائنا. یہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں یہ تو آن گوئنگ ہوں گی نا, یہ تو چائنا کو بھی پتا چلے گا نا کہ there is not one person in Balochistan that considers them as welcome guests. آپ نے جو گوادر میں وال بنائی ہے, اپارتھائڈ وال, کہ پنجابی گورے چینے اس دیوار کے اس طرف, بھوکے ننگے بلوچ وہ دیوار کے اس طرف. You have committed atrocities جس کا تاریخ میں لکھا جائے گا, وہ اسلام کے نام پہ, اور کس کے کاندھے پہ؟ کمیونسٹوں کے اوپر بیٹھ کے. یہ تو اللہ میں بھی ان کو پکڑ کے بیٹھیں گے, ہاؤ ڈڈ یو اکمپلش دس. وہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے, ان کا مسلمانوں سے ایسا قربت ہے کہ انہوں نے کہا جفی پالو پاجے تسی تے اسی کی ہم. That's the Communist Party of China, and these are the Islamists, and they are together. اتنا جھوٹا تو بن ہی نہیں سکتا کسی فیکٹری میں. You have to have artificial some creation کے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ جو لیفٹ پوری دنیا میں ہے, یہ سب آج کل
मौलवियों के अंदाज से बात करते हैं. तो वी आर इन अ फ्लक्स. दुनिया भर में आप देखिए मेडियोक्रिटी है. चेंजेस. बाइडेन को पता नहीं चलता बोल क्या रहा है. उसकी वाइस प्रेसिडेंट को देखिए, वो कह के ही उसके ऐसे डर लग जाता है. शी लुक्स लाइक अ टोटल फूल. वो जो हैरिस है, आप ब्रिटेन में देख लीजिए. You know, there is a change coming after ये जो COVID-19, जिसके अंदर लीडरशिप चेंज होगी. जर्मनी में हो रहा पूरा. आप देखिए ये इकोलॉजिकल डिजास्टर आ रहे हैं. इन सबका फर्क पड़ेगा. लोग घरों से काम कर रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट शूट कर गई है आसमान पे. लोग, यानी इन वेस्टर्न कंट्रीज गवर्नमेंट्स आर प्रिंटिंग मनी टू गिव इट टू यू. यानी हर एक को $2000 का चेक आ जाता है अगर आप चाहें. वो तो और बात है, हमारे लोग हर दफा तैयार होते हैं $2000 लेने के लिए. सर, हमारे लोगों ने दुबई में तबाही मचाई हुई थी. वो मैं गई तो बहुत कम वो टैक्सी वैक्सी मिल रही थी वहाँ मॉल में. तो वो कहने लगे पाकिस्तानियों को पहले सैलरी अलग मिलती थी, कमीशन अलग था और हाउस रेंट अलग था. तो ये क्या करते थे, घर में सोए रहते थे और बस आ जाते थे हर फर्स्ट को कि जी लाओ सैलरी दे दो, और बहुत थोड़ा सा कमीशन या कुछ होता था, क्योंकि गाड़ी चलाई ही नहीं होती थी उन्होंने. तो बहुत से कंपनीज ने गाड़ियां बंद कर दी. तो इसलिए अब आप दुबई में जाएं तो आपको बहुत कम टैक्सियां मिलती हैं. वो कई कंपनीज बंद हो गई हम ही लोगों के करतूतों की वजह से. और फिर ये कहते हैं कि जी बेरोजगार हो गए और ये हो गए. अपनी हरकतें सही करने वाले नहीं है. लेकिन We are born, हमारी पैदाइश ही मुल्क की झूठ पे थी ना. यू कैनॉट बी, आपकी फाउंडेशन झूठ पे. पाकिस्तान बनाया बंगाल ने. सोहरावर्दी को आपने मुल्क बदर कर दिया जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का. हाउ कैन यू डू दैट? आपने, एक आदमी बॉम्बे से इलेक्ट होता है, वो बात कर रहा है पंजाब की. एक लियाकत अली खान वहां पता नहीं चूड़ीदार पजामा पहन के नवाब बने बैठे हुए थे. वो दिल्ली के पास क्या जगह, हरियाणा में. वो आगे वो प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का. कैन यू इमेजिन कि जो पहले 2 रेफ्यूजी आए, एक गवर्नर जनरल बन गया और एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, और आप लोग खुश सारे के सारे. तो झूठ जो है, एंड द लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस, यानी एक जो नेचुरल इंसाफ होता है ना, मैं मजहबी उसमें नहीं कह रहा, एथिकल मॉरल ट्रूथ जो है, मॉरल वैल्यूज हैं, दे आर एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान. तो यू कैनॉट प्रोड्यूस एनीथिंग गुड ओवर देयर. यानी आप फिएट की फैक्ट्री में मर्सिडीज नहीं बना सकते, ये समझ लें आप. यहाँ आपको फिएट भी बनाएंगे तो जाली बनाएंगे, वो जो पोलैंड में बनती थी पॉल्स की, वो बनाने की आपकी औकात है. यू विल ऑलवेज बी यूज्ड बाय पीपल हु आर गिविंग आउट मनी टू गेट देयर वर्क डन. तो यू विल बी अ टेररिस्ट कैंप फॉर पीपल. सारे आपके, मैं भी किसी मेजर जनरल तारिक खान किसी को सुन रहा था. माय गुडनेस, कैसी कैसी बातें करते हैं ये लोग. आई थिंक कि ये जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आई थिंक इंटर करके जाते हैं ISSB, और उसमें फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं और ये सब. आई डाउट इफ दे हैव एवर रेड एनीथिंग एल्स अदर देन मिलिट्री जर्नल्स जो इनके क्वेटा में होते होंगे. इन्होंने सोक्रेटिस को तो नहीं पढ़ा होगा, ना इब्न खल्दून को पढ़ा होगा, ना इब्न रुश्द. तो खैर, सर आपको याद नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू था उनकी मदर के साथ, और वो कहने लगी कि दोनों बड़े जो भाई थे उनके, या 2 भाई जो और थे, पता नहीं बड़े के छोटे, कहते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और मैं सोची थी पता नहीं इसका क्या बनेगा. कहती फिर ये फौज में चला गया. तो अब उस पे इंसान रोए कि हंसे. वो प्रेसिडेंट बन गया. हाँ, वो कहती नहीं, मेरी समझ नहीं आती थी, पढ़ाई नहीं करता है, पता नहीं क्या बनेगा इसका. मौजूद है वो इंटरव्यू हर जगह उनका. अच्छा, मैंने उनकी मदर का ये कहना था कि जो सबसे निकम्मा था वो फौज में चला गया. भाई सिर्फ इंटर पढ़ना होता है, 12th ग्रेड. खैर आजकल पता नहीं पाकिस्तान में हर कोई AO लेवल कुछ करता है अंग्रेजों का. देयर इज नो मैट्रिकुलेशन, आई हर्ड. नहीं है, कुछ स्कूल्स में है. गरीबों माली के बच्चे जाते होंगे वहाँ, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में. तो आई नेवर न्यू एनी अदर. ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी एजुकेशन सिस्टम का जो मेजरिंग पैमाना है वो उसके पुराने कॉलोनियल पावर का. हाउ डू पीपल एक्सेप्ट दैट? हमारे यहाँ चाहे मैं 60s की बात कर रहा हूँ, वेदर यू वर द रिचेस्ट मैन और द पुअरेस्ट, यू हैड टू डू मैट्रिक टू गेट इनटू कॉलेज.
اور کسی کو کوئی شرمندگی نہیں تھی. ہم نے تو کالج میں آ کے دیکھا وہ بچے جو اسپنج کی چپل پہن کے آتے تھے کالج پیدل گھروں سے. That's the first time I met the real poor people of Pakistan. I was shocked. ان کے پاس جوتے نہیں ہیں. وہ فرسٹ ڈویژن کے لڑکے تھے. آدم جی سائنس کالج میں داخلہ ذرا مشکل سے ملتا تھا. They had qualified. Many of them rose and became great scientists and students political history میں یہ وہ. But ہم نے ایلیٹ نے پکڑ کے اے او لیول کر دیا. What a disgrace. اور پرائیویٹ اسکولز میں کوئی بچہ فیل ہی نہیں ہوتا, ہر کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہا ہوتا ہے, بس سب کے اچھے گریڈز آ رہے ہوتے ہیں, پیسے لیتے اور گریڈ دے دیتے. دیکھیں آپ یہاں ہمارے یہاں اسلامک اسکولز بنا دیے کینیڈا کے اندر, اس کے گریڈ 12 میں آپ کو اتنے اچھے مارکس ملتے ہیں ماشاء اللہ کہ یہ بیچارے بے وقوف گورے سمجھتے ہیں کہ دی ایجوکیشن امپارٹڈ ان اسلامک اسکولز از ابو ایوریج. اے بھائی ہم سے آگے بتاؤ, ہم بتائیں گے کیسے ملتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں سینٹرل ایگزام نہیں ہوتا. ہر اسکول کا اپنا گریڈ 12 کا ریزلٹ ہوتا ہے اینڈ اس کیٹیگری سے پھر آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ کے بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھے اور کچھ کریں, ان کو وایا بھٹنڈا لے جا کے آپ نے اسلامک اسکول میں ڈال دیا. وہاں پڑھایا جا رہا ہے کہ سکھ جو ہیں اس وقت تک نہیں بال کاٹیں گے جب تک سارے مسلمان مر نہ جائیں. یہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے گھر میں بحث کر کے بتایا کہ انکل یہ تو سکھس ہیو ٹو ٹل دا ہیئر دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کٹ دیئر ہیئر ٹل آل مسلمز ڈائی. ارے کہاں سے لے آئی بھائی تو, یہ اسکول میں پڑھا ہے, یہ کینیڈا کے اندر. اس کی ماں اتنی خوشی سے دیکھ رہی تھی بیٹی کو, دیکھا. آپ اس طرح کی ظاہر ہے جہاں پہ ایجوکیشن لیول یہ ہوگا تو چاہے کینیڈا چلے جائیں یا امریکہ, ان کی مینٹلٹی تو وہی رہے گی نا جو ہے. Until and unless you embrace rationalism, you cannot progress at all. آپ کو تو پوچھنا پڑے گا نا, ایک نارمل بچہ کے براق کیوں گیا, بطخ کیوں, گھوڑا کیوں گیا, بطخ پہ کیوں نہیں گئے رسول اللہ. ایک نیچرل ایک سوال ہے, اس کی تو وہ دھنائی ہوگی گھر کے اندر, اور مولوی صاحب بھی کان سے پکڑ کے وہ بھی پٹائی کریں گے. ابھی میں نے کسی کو کہا کہ وہ کہنے لگے کہ جی پڑھائی کرنے کا کہا گیا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے. تو میں نے کہا ہاں کیونکہ اس وقت تک امریکہ ڈسکور نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہاں کیسی باتیں کر رہی ہو. میں نے کہا تو اور کیا کہہ رہی ہوں. ایسا بنایا کہ ہندوستان جو چین سے کوئی 2000 سال پہلے سے میتھمیٹکس فلسفی ہر جگہ تھا, انہوں نے کہا وہاں جانا, اس طرف آ جائیے, اس کو دور سے سلام. سر لاسٹ میں آپ کے آرٹیکل کی بات کرتے ہیں, بڑا خوبصورت آپ کا آرٹیکل ہے جو کلائمیٹ کے اوپر آپ نے لکھا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر, کوئی اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا, کوئی کنٹری بھی جو ہے کوئی خاص اس پہ کام کرتی نظر نہیں آ رہی, جبکہ جو اب چیلنج ہے وہ ایکچولی یہی ہے, کلائمیٹ کا ہی چیلنج سب کے سامنے ہے. دیکھیں وہ اس لیے کہ ہم جو سوسائٹی سیلفش نہیں ہوتی وہ بچوں کا دیکھتی نا آگے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارا اثر, ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا کہ لیاری ندی کا راستہ کس طرف کر دیں یا کون سا دریا کہاں کر دیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل ہائپوتھیٹیکل کہتا ہوں. سپوز کریں کل کابل ریور پہ ڈیم بن جاتا ہے افغانستان کے اندر, پاکستان کا کیا حشر ہوگا. پاکستان نے آج تک جو ورسک ڈیم اور ان لوگوں سے سندھ کے اندر بربادی لائی ہے, منچر لیک جو ورلڈز بگیسٹ لیک فار ٹرانزٹری برڈز, جو وہ رشیا سے فلائی کرتے ہوئے یہاں رکتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سندھی زبان میں پرندوں کے سب سے زیادہ نام ہیں. ہر لینگویج میں سندھی از دی ٹاپ ان ناؤنز ایسوسیٹڈ ود برڈز. وہ برڈز ہی نہیں اب آتی ہیں. وہ لیکس جہاں which fed the surrounding area have dried up. Mountains آپ کے جو ہیں گلیشیئرز ریسیڈ کر رہے, کہاں جائے گا یہ پانی, آتا ہی رہے گا کیا. اچھا فلڈز جہاں آتے ہیں آپ یورپ میں دیکھیے, تھرڈ ورلڈ کنڈیشن ہو گئی, 300 آدمی مر گئے, اور یہاں کینیڈا میں 50 ڈگری ٹیمپریچر.
Just imagine, मैं सिब्बी में I have done work over there. 42 डिग्रीज होता है, झुलस के आदमी मर जाए, काले चश्मे पहने कुछ करे. यहाँ कनाडा में 50 डिग्री टेम्परेचर. और वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो आगे लगी हैं कैलिफोर्निया साइड पे, उसकी एशेस टोरंटो और न्यूयॉर्क पे गिरी आके, सांस नहीं ले पा रहे आप. तो तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे ऐसे बढ़ेगी. हमारा जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव है, हम तो मौत के वो हैं ना, इश्क करने वाले, कि दुनिया तो आनी जानी है, फानी है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगले जहां में जाएंगे सब. बट द रियलिटी इज कि पीपल आर गेटिंग सिकर एंड सिकर. वो और बात है कि मेडिकल इलाज भी उतने लेवल से प्रोग्रेस कर रहा है कि एस्मा, जो एक जमाने में एस्मा होता था, पीपल वुड सिंपली कोलैप्स. अब ऐसे पंप्स आ गए कि आप मुंह में रख के यू प्रेस इट एंड हमने नहीं याद किया. लेकिन ये पोल्यूशन, राइजिंग जो वाटर है, अब मालदीव्स डूब जाएगा तो कहाँ जाएंगे वहां के लोग? वो भी आपका पड़ोसी इस्लामी मुल्क ही है ना. तो कुछ तो सोच लो, कभी तो देखो कि क्या होगा, कैसी हरकतें कर रहे हैं. बंगाल के अंदर, डू यू नो, बांग्लादेश इज टुडे द लीडिंग कंट्री इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज. वो हम भूखा बंगाली उसको कहते थे. वहां दे हैव डेवलप्ड द बेस्ट वेज ऑफ काउंटरिंग कैजुअलिटी, कि कैजुअलिटी ना हो. उनका पहला था कि फ्लड आए, साइक्लोन आए, हर बच्चे के पास प्रैक्टिस, आईफोन से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या करना है अगर फ्लड आए, कैजुअलिटीज रिड्यूस करने की. इतनी समझदार लीडरशिप है. ऐसे नहीं, वो दे आर अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन प्रोग्रेस. बट इफ वी politicize this, कि ये सियासी पार्टियों का मसला बन जाए, तो then we have lost the game. हमारे यहाँ बदतमीजी वेस्ट में ये है कि वो लेफ्ट राइट का चक्कर चल रहा है. अब वो ग्रेटा आई क्लाइमेट चेंज में, वो $1 मिलियन किश्ती में जा रही हैं कि मैं एयर फ्लाइट नहीं करती हूँ. अरे भाई, वो किश्ती कहाँ से आ गई? तू अटलांटिक में समुंदर जा रही. ये बच्चों के हाथ में खेल दे दिया कि बोलो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज. दिस इज साइंटिस्ट और एकेडमिक्स का काम है कि वो क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस इंटेलेक्चुअल, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के अलावा इसमें भी मजहब मत डाल देना कि दुनिया तो आनी जानी है, फानी है, और खाम खा का लिखा है जो लिखा है. तो भैया फिर मत भेजो बच्चों को स्कूलों में. बोलो लिखा है, जो होगा सो होगा. मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन जाएगा इस चक्कर में. We have to take a rational approach. अब पाकिस्तान में देखिए, बड़ा क्राइसिस है सिंध के अंदर, क्योंकि पंजाब में सेम थूर का वाटर जा रहा है इंडस के अंदर. हमने ट्यूबवेल लगाए हैं बगैर ये सोचे कि इसका असर क्या होता है. सारा दरियाओं का पानी जो हजारों साल से मोहनजोदारो की तरफ से होते हुए नीचे जा रहा था, we are altering the course. दरियाई सिंध को हैदराबाद से कोटरी क्रॉस करने के अंदर, आई एम टेलिंग यू ऑफ द 50s, व्हेन आई वाज जस्ट अ चाइल्ड, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू क्रॉस इट. ऐसा लगता था समुंदर है. लास्ट टाइम व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, उन्होंने कहा कि इट हैज बिकम अ नदी. पुल उतने ही बड़े हैं, सक्खर बराज और कोटरी और हैदराबाद का, लेकिन दरिया नीचे जो है वो सुकड़ गया बिल्कुल. ये एक दरिया होता था सरस्वती, वो भी जैसे वो ड्राई आउट हो गया, तो कल को इंडस गायब हो गया, तो आपका तो खत्म हो गया सब कुछ. सो इसको एक तो एकेडमिक्स और साइंटिस्ट के हवाले करनी चाहिए बात, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. वी हैव टू फॉर वंस रियलाइज कि कुछ लोगों का काम है सियासत करना, कुछ का है साइंटिस्ट, और इन दो को मिलाएं नहीं. ये ना करें डॉक्टर सलाम का फट्टा उतार के फेंक दें आप, जो आपके यहाँ, चाहे वो दहरिया भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी. इफ देयर इज एन एकेडमिक एंड अ साइंटिस्ट हु इज वर्किंग ऑन इट, he or she should collaborate on that. Exactly. हम उस पे आते ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड के अंदर कि जहां हम कोलैबोरेशन सीख सकें, कि ये
مسئلہ ہے ہماری فیوچر سویلائزیشن کا. ہم تو ایٹم بم کی ایسی بات کرتے ہیں کہ پوپے والا بند اور یہاں مار دیں گے تو اتنے مر جائیں گے, ہمارے بم مارنے سے مسلمان نہیں مرتا. اس ٹائپ کی نیوکلیئر تھریٹ از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو ہیومن ایگزسٹنس. ڈی نیوکلرائزیشن پہ آپ دیکھیے سوویت یونین اور امریکہ کے فیصلے ہو کے thousands of nuclear bombs were decommissioned. بات چیت کر کے کولڈ وار کے زمانے میں کیا نا, پروگریس ہوا. گورباچوف اس وقت ریگن بھی تھا, لیکن بعد میں اس سے پہلے بھی باتیں ہوئی نکسن کی when he went to China. But we are refusing to talk to India about denuclearization. انڈیا سے تو یہ سوائے کشمیر کے کسی چیز پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی کو کشمیری زبان نہیں آتی, اور ایک انڈیا میں کسی نہیں ہے جس کو یہ پتا ہو کہ ان کے کشمیری نہیں ہے. جتنے یہ داداگیر پاکستانی بنتے اتنے ڈھیلے انڈین ہیں. وہ کہتے ہیں چلو یار پھر کر لیں گے بات. یار آنیسٹ ٹو گاڈ ان کے بار بار انفلٹریشن, یہ مار پیٹ, ٹیررسٹ اٹیک اسمبلی پہ, بمبئی پہ, کہاں کہاں نہیں کیا, وہ پھر معاف کر دیتے کہ چلو یار کاروبار تو کرنا ہی ہوتا. وی آر strange conflict of people who don't seem to understand. اس میں شرارت تو پاکستان کی ہے بیسکلی کہ وہ بازو کاٹ دیے بھارت کے, جو منجودار اس کے زمانے سے ایک سرزمین ہے. پوری دنیا کو میتھمیٹکس, فلسفی, اسٹرانومی, میڈیسن ہر جگہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہندوستان. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے. لو کر لو. لیکن تب بھی سر آج بھارت کو دیکھیں, وہ تو ویکسین تک بنا رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک ہندوستان میں لوگوں کو کیٹیگرائز آپ کریں گے کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے, ساری پروگرس بیکار ہے. اول چیز جو اسلام یا مسلم کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے وہ ہے بڑے چھوٹے کا امتیاز مٹانا. ہماری جو سوشل جسٹس کی کلچر ہے مسلمانوں کا, اٹ از ریمارکیبل. یہ اتنی ڈفر لیڈرشپ ہے ہماری کہ ہم جس چیز کو پرائڈ سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بجائے ہم بن لادن پریزنٹ کرتے تھے. You cannot find a people more ingrained with justice in their mind, social justice ہر چیز کے اندر. آپ کہیں اور جائیں گے, لیکن میں نے اپنی لائف میں, اور میں کوئی ایسا مسلم فنیٹک نہیں ہوں, بٹ آئی ہیو سین دی کیریکٹر آف پیپل ہو ہیلپ ادر پیپل. چپ کے آئی ڈڈنٹ نو what they were doing, but they were doing good. میں نے تو سر ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور نیشنل ہیرو پہ, اور اس میں نے بتایا تھا کہ کون ہمارے اصل میں ہیرو ہیں اور ہم کس کو مانتے ہیں غوری اور غزنوی یہ ہیرو نہیں. اس کے اوپر جو مجھے لوگوں نے برا بھلا لکھنا شروع کیا ہے, غدار اور یہ اور وہ, پتہ نہیں کہ میں نے بھی اسکرین شاٹ بنا کے ٹویٹر پہ لگا دیا. تو وہ یہ تو حال ہے لوگوں کے دماغ کا کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے پاکستان میں. They will have no choice in the end. یہ دیکھیے خون ریزی میں بنا تھا, یہ خون ریزی میں بکھرے گا. ایسے کوئی ملک آپ کو پتا ہے جو اتنی بربادی میں پیدائش ہو, جن کے لیڈر وہاں کے تھے ہی نہیں. یعنی کہ کوئی سمجھتا نہیں ہے کیا لاہور میں یا سب گنے کا جوس پی کے سو جاتے ہیں, لسیاں پی کے. You were not part of its making. آپ نے اچھے بھلے پنجاب کو اور بنگال کو چھریوں سے مار کے, جہاں ہندو مسلمان ایک ساتھ رہتا تھا, آپ نے کاٹ کے ٹکڑے کر دیے اس کے. پہلے انگریز نے 30s میں ٹیسٹنگ کی کہ جو بنگال کو ڈیوائیڈ کیا, پارٹیشن پہلے انگریز نے ٹیسٹ کیا. اس کے اندر آپ کے آغا خان نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انگریز کو کیا ریکمینڈ کیا, یو ول بی شاکڈ. وہ مسلم لیگ کے باپ تھے نا, انہوں نے کہا یہ برٹش کالونیز جتنی بھی ہیں مڈل ایسٹ اور افریقہ میں, ان کو انڈیا میں آپ انکلوڈ کر دیں, اس سے ہندو پاپولیشن گر جائے گی. This I have his book where he has recommended this. اس لیے یہ اس آغا خان کو فالو بڑے ایک دم چڑھاتے ہیں,
one of the main villains in the destruction of India was the Aga Khan, in how he made the Muslim League at the behest of the British, and then रीटा हेवर्थ और जिससे चाहे मर्जी शादी कर ले, वो कर ले, वो हीरो बन गए और यहाँ छोड़ छाड़ के सब निकल गए। नहीं, उनके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा, उनके फॉलोअर्स तो मुझे वो बताते थे, मेरे फादर ने बताया था कि वो उनके दोस्त थे सफदर अली कुरैशी, शायद आप जानते हो, तो उन्होंने, वो आगा खान आए थे तो वो कोई साइन करना चाह रहे थे, पता नहीं कोई बुक था, कोई पेपर क्या, तो उन्होंने पेन दिया था अपना, तो वो सारे जो फॉलोवर थे उनके यहाँ पे पीछे लग गए थे कि जितने मर्जी पैसे ले लो, ये पेन हमें दे दो, तो वो तो इतना ज्यादा उनकी बात को सुना और माना जाता है। दिस इज प्रिमिटिव बिहेवियर ना। ये वो लोग जो किसी एक शख्स को अपने से ऊपर समझते हो, चाहे कास्ट में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे अहमदी हो या कैसे भी हो, जमात इस्लामी के तो फिर भी थोड़ा सा उसमें, बाय द वे आई एडमायर देम कि उनमें इक्वालिटी का, ये सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है जमात में। Maybe because of the teachings of Maududi, which in this late age I find that he was very sane. उनकी तफसीर पढ़ने के लायक है। But anyway, हम पटरी से उतरे हुए हैं कि हमारी जिंदगी का गोल क्या है, और हम एक, देखिए आगा खान का आइलैंड है, वहां वो रह रहा है, वो कह रहा है मैं प्रॉफिट की औलाद से हूँ। अरे भैया, ये सारे कुरैशी, सारे हाशमी मर गए, एक बचा प्रिंस। अरे भाई तू प्रिंस है तो किंग कौन है, मुझे ये तो बता दे। हर प्रिंस का कोई किंग होता है ना। I have often asked, where is your king? They genuinely believe that he is direct descendant of Prophet Muhammad. और ये पैसे भी जमा करते हैं अपने लोगों से, ये कहकर के हम तुम्हारा जन्नत में घर बना रहे हैं। मेरे मामू के एक दोस्त हैं और वो खानी है, तो उनको कहा कि और पैसे दो तो तुम्हारे घर के बाहर खजूर का दरख्त भी लगा देंगे। उन्होंने कहा मैं और पैसे नहीं दे रहा, मैं बगैर खजूर के दरख्त के रह लूंगा। तो यार खजूर, आम का दरख्त होता है, खजूर का दरख्त क्या करेंगे? अमरूद का होता है, उसको फिर हम कहते हैं सीताफल। आपको पता है कि अमरूद का पाकिस्तान में पुराना नाम होता था सीताफल। अच्छा, हाँ 50s तक। फिर लोगों को हैं वो केड़ी सीताफल, सीता, ओ नो नो नो, उसको काट पीट के सीताफल गॉट इरेडिकेटेड। सीताफल बिकते हुए मैंने देखा कराची में, उनका नाम बदल के उन्होंने कहा ये अमरूद की औलाद है, सीताफल का। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह आपको आम का दरख्त आपके घर के आगे निकाले। खुदा हाफिज। आम का दरख्त था मेरे नाना के घर में, था कटवा दिया उन्होंने, कहते सारे वक्त मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार मार के आम तोड़ते। अरे वैसे ही बड़ा जल्दी उगता है। और हमारे जो मौलाना साहब थे जिन्होंने कुरान मुझे पढ़ाया, उनके हम चोरी करते थे केरियां, तो उन्होंने एक सारे पश्तून थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और बोला पत्थर मत मारो, चढ़ जाओ इस पे। तुम लोग क्या जिंदगी बर्बाद, ये दरख्त क्लाइमेट। अच्छा, फिर मुसीबत थी कि ऊपर बच्चे चढ़ के फंस जाते थे, उतर नहीं पाते थे केरियां खा खा के। बट एनीवे, life was so beautiful in Pakistan when the Saudis were not there, believe me। बड़ी प्यारी जगह थी, मिस करता हूँ मैं। चलिए, आप जरूर आए सर, आप कभी मौका मिले तो जरूर आइए, इस्लामाबाद आइए, बी माय गेस्ट। आपका अपना घर है। चलिए देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।